حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہم حضرت امام حسن کے 16 سال کے صاحبزادے ہیں۔ جب وہ کربلا کے میدان میں جنگ لڑنے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کرنے لگے تو امام نے انہیں پہلے روکا اور کہا کہ آپ جنگ کے میدان میں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ میرے بھائی حسن کی اکلوتا نشانی ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں پہ بندھی ایک تعویذ کو کھول کر دیا اور کہا میرے والد نے امام حسن نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم پر بڑی مشکل آ جائے تو یہ تعویذ کھول کر دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھول کر دیکھا ہے، دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جب اس تعویذ کو کھولا گیا تو وہ کوئی تعویذ نہیں تھی بلکہ ایک وصیت تھی۔ اس میں لکھا تھا اے قاسم، اگر حسین پہ وقت آ پڑے تو آگے آگے رہنا، دیکھنا میرے بھائی پہ کبھی سخت وقت آئے تو آگے چلنا، اسے حسن کی کمی کبھی محسوس نہ ہو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کربلا کے میدان میں سب سے پہلی مرتبہ اس وقت روئے جب یہ پڑھا اور فرمایا قاسم، میں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی بات اپنے بھائی حسن کی نہیں ٹالی، اگر یہ ان کی وصیت ہے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کے نوجوان ہیں۔ جب کربلا کے میدان میں نکلے تو کوفیوں کی جانب سے آہو پکار کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ شدید آزمائش ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں۔ جب میدان گئے اور واپس آئے ہیں درجنوں جہنم پہنچا دیے۔ حضرت امام قاسم بن حسن کی داستان اپنے بچوں کو سناؤ، ان کے دلوں سے خوف نکل جائے گا۔ ایک دفعہ آئے اور کہا چچا، یزید کا لشکر تو بڑا ہی بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی کے حلق سے گزر جائیں تو میں ساروں کے سارے کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تو عمر بن سعد ملعون کہنے لگا، اگر اکیلے جاؤ گے تو وہ علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، اکٹھے جاؤ اور چاروں طرف سے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا اور ایک تیر حضرت قاسم کے گردن کے پیچھے آ کے لگ جاتا ہے۔ جب جناب سیدنا امام قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے، جناب زینب سلام اللہ علیہا آنسو سمیٹے اپنی آنکھوں میں اور کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے، یا حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جاؤ اسے اٹھا کر لاؤ۔ جناب امام حسین حضرت قاسم کو اٹھا کر لائے، سینے سے لگا کر رکھا تھا تو لگتا تھا ان کا قد امام حسین سے زیادہ ہے۔ امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان سے نکلنے کو تیار ہیں، جن کا نام حضرت علی اکبر ہے۔ امام علی اکبر کا چہرہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہو بہو تھا۔ جب لوگ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، وہ بتاؤ کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا ہے کہ علی اکبر کا دیدار کر لینے کی صلاح دی جاتی تھی۔ حضرت علی اکبر ہو بہو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے شبیہ ہیں، اور جب گلیوں میں نکلتے تھے عورتیں اور بچے گھر پہ چڑھ کر دیدار کرتے تھے۔ جناب علی اکبر تلوار لے کر میدان میں نکلے تو ان کے بھی گلے پہ ایک تیر آ کر لگا، وہ زمین پہ گرنے لگے تو امام حسین دوڑ کر آئے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کو کھینچا۔ کہنے لگے کاش حضرت ابراہیم علیہ السلام آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا، آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی تھی، دیکھو میں نے کھلی آنکھوں سے بچے ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ تحریر لکھتے ہوئے آنکھیں نم ہو گئیں۔ واللہ کیا عالم ہوگا، ایک طرف بھوکے پیاسے 72 اور ایک طرف 30,000، کچھ روایت میں 9 لاکھ کا بھی نام آیا ہے۔ کاش ہم وہاں ہوتے، آل رسول پر جان فدا کر دیتے۔ واقعہ کربلا ہمت، بہادری، صبر اور شکر کا درس دیتا ہے، ظالموں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے کا سبق دیتا ہے۔ قاتلان اہل بیت پہ لعنت بے شمار، بے شمار، بے شمار۔